محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے www.darsequran.com اور مستقر رہنے کے لیے ہم اور آپ یہاں نہیں آئے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم یہاں نہیں ہوں گے، اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہو جائیں گے۔ جیسے پہلے انسان آئے دنیا سے چلے گئے اور لوٹ کر نہیں آئے، ایسے ہی دوستوں اور بھائیوں ہم اور آپ بھی جب یہاں سے منتقل ہوں گے، یہاں سے جائیں گے اس جہان سے، ہم بھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے اس کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ کائنات کا نظام مستقل نہیں ہے، یہ کچھ وقت کے لیے ہے۔ بالانجام اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس سارے شمسی نظام کو، کائنات کے نظام کو، آسمانوں کے نظاموں کو اور زمینوں کے نظاموں کو سب کو ختم کر دیں گے، لیکن انسان کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے اس کو باقی رکھنے کا ارادہ فرمایا۔ انسان وجود میں آنے سے پہلے سے لے کر ہمیشہ کے لیے رہے گا، انسان کبھی ختم نہیں ہوگا، بل اس کی زندگی کے سفر کی کچھ مناظر ہے جو انسان نے طے کرنی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے پہلو سے اماں حوا کو بھی پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ سارے کے سارے عالم ارواح کے اندر آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلے ہیں۔ ایک زمانہ ہم نے وہاں گزارا ہے اور بہت سارے لوگ وہاں کا زمانہ گزار کر اگلی منازل طے کر کے اس جہان فانی سے جا چکے ہیں۔ اس وقت ہم اور آپ یہاں موجود ہیں۔ عالم ارواح تھا جب ہم اور آپ سارے وہاں موجود تھے، وقت اللہ شاہ نے ہم سے پوچھا تھا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے اللہ کے سامنے اقرار کیا تھا اے باری تعالیٰ بے شک تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ عالم ارواح سے پھر انسانوں کا دنیا کے اندر آنا اللہ نے طے فرمایا اور چل رہا ہے۔ عالم ارواح سے ہم نکلے، پھر عالم صلب میں آئے، باپ کی پشت کے اندر آئے۔ مولانا محمد عمر پالوپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جس مادے سے بنا ہے، باپ کی پشت کے اندر عالم صلب میں وہ مادہ اللہ پاک نے کائنات کی چیزوں سے جمع کیا، سورج کی کرنوں سے، چاند کی روشنی سے، سبزیوں سے، غلوں سے،
بارش کے قطرات سے، صحراؤں کی ذرات سے اللہ نے جمع کیا اپنی قدرت سے باپ کی پشت کے اندر. وہاں سے اللہ تعالیٰ شان نے اور آپ کو عالم بطن کے اندر منتقل کیا. عالم بطن، ماں کا پیٹ کا زمانہ، وہاں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو منتقل کیا. ایک مادہ کی شکل تھی، ایک مائع کی شکل تھی. اللہ جل جلالہ عما نوالہ بڑی قدرت والے ہیں. اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے. اللہ نے دو قطروں کے ملاپ پر اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا. انسان کے وجود کو اللہ نے شکل عطا فرمائی. اگر دو قطرے جن کی ملاپ سے انسان کا جسم بنا ہے، اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا. نہ ہاتھ پاؤں نظر آئیں گے، نہ آنکھیں نظر آئیں گی، نہ آنکھ کی پتلی نظر آئے گی، نہ زبان نظر آئے گی، نہ کان نظر آئیں گی، نہ باقی جسم کے اعضاء نظر آئیں گے. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو استعمال فرما کر انسان کو بہترین شکل اللہ نے عطا فرمائی. بے شمار اللہ نے مخلوقات بنائی ہے، جس میں سے ایک انسان بھی ہے. بڑی بڑی مخلوقات جو اللہ نے پیدا فرمائی، اللہ نے اپنے نور سے فرشتوں کو پیدا فرمایا. کائنات کا سارا تکوینی نظام اللہ فرشتوں سے چلا رہے ہیں. فرشتوں کے اندر اللہ نے اطاعت کا مادہ رکھا ہے، ان کے اندر معصیت کا مادہ نہیں ہے. جو امر اللہ ان کے لیے کر دیتے ہیں، اس امر کو، اس حکم کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں تا وقت کہ حق تعالیٰ شان ان کے لیے نیا حکم نہ عطا فرمائے. وہ اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کی طاعت میں ہے. اللہ کی نافرمانی کا مادہ ان کے اندر اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے اپنے عرش کو بنایا تو اللہ نے فرشتوں کے اجتماع کو فرمایا، اٹھاؤ میرے عرش کو. تو فرشتے چند کلمات پڑھتے پڑھتے اٹھے اور اللہ کے عرش کو تھام لیا، اور قیامت تک وہی کلمات پڑھتے چلے جائیں گے. اللہ نے وہی ان کی عبادت، وہی ان کی تسبیح بنائی ہے. اللہ کے اسی حکم کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ وہ مخلوق ہے، نورانی مخلوق، ملائکہ، فرشتے، جس حکم کا اللہ نے انہوں فرما دیا اس حکم کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. بارش کے برسانے میں فرشتے مقرر ہیں، فصلوں کے اگانے میں فرشتے مقرر ہیں. فصل سے ایک اناج کا دانہ وجود میں آتا ہے، ہر دانے کے ساتھ اللہ فرشتہ لگاتے ہیں. جس کے مقدر میں، جس کے حلق میں جانا اس دانے کو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے. فرشتہ جب تک اس حلق کے اندر اتر نہیں جاتا وہ دانہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا نظام ہے فرشتوں کا. سورج کے نکالنے پر فرشتے مقرر ہیں. صبح سورج کو ہزاروں فرشتے گھسیٹتے ہیں، مشرق کی طرف سے مغرب کی طرف لے جاتے ہیں، اور رات کو گھسیٹتے ہیں صبح کی طرف مشرق کی طرف لے جاتے ہیں. ہواؤں کے چلانے والے فرشتے الگ، بارشوں کو برسانے والے الگ. تو اللہ پاک کا ایک نظام ہے، بڑا زبردست ہے.
فرشتے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کمی نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا تو اللہ نے ایک فرشتے کو حکم فرمایا، یعنی کون سے آسمان پر فرشتہ تھا، فرشتے کو حکم فرمایا کہ بچاؤ یوسف علیہ السلام کو۔ آسمانوں سے فرشتہ اترتا ہے اور کنویں کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے اس کو تھام لیتا ہے۔ اتنی بڑی قدرت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے فرشتوں کو۔ تو دوستو اور بھائیوں، ایک اللہ نے مخلوق بنائی آگ سے، جنات۔ انسانوں کے آنے سے پہلے یہاں جنات ہی جنات تھے، اور جب انسان دنیا کے اندر آیا تو اللہ پاک نے جنات کو حکم فرمایا کہ آبادیوں کو چھوڑ دو۔ جہاں جہاں انسان آباد ہوتے چلے گئے، جنات آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلات میں اور علاقوں کے اندر منتقل ہوتے چلے گئے۔ جنات کے اندر بھی اللہ نے دونوں خصلتیں رکھی ہیں، جیسے انسان کے اندر دونوں خصلتیں ہیں، طاعت کی بھی نافرمانی کی بھی، ایسے فرشتوں کے اندر بھی، جنات کے اندر بھی اللہ پاک نے دونوں خصلتیں رکھی ہیں، طاعت کی بھی اور نافرمانی کی بھی۔ تو دوستو اور بھائیوں، ہاں ایک بات ہے، اس وقت وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ آخرت میں ہم ان کو دیکھیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھیں گے۔ موجود ہیں جنات، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اور آخرت میں وہ نہیں ہمیں دیکھ سکیں گے، ہم ان کو دیکھیں گے۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، جیسے کرتی ہے اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو دوستو اور بھائیوں، پھر ہمارا جسم بنا ماں کے پیٹ کے اندر عالم وطن میں، ایک زمانہ ہم نے گزارا، وہاں سے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آئے۔ اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر ہماری خوراک کا انتظام کیا، www.darsulquran.com۔ اور ہمارا جسم حرکت میں آیا، اس میں ہماری خوراک اللہ نے بنائی، وہ ایسی خوراک تھی کہ جس کا آپ آج کل کے معاشرے میں نام لینا بھی مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ اور اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ پاک نے ماں کی چھاتی کے اندر ہمارے لیے پینے کا اور خوراک کا انتظام فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کتنی بڑی قدرت والے ہیں، اللہ اکبر۔ آدمی مختلف چیزیں کھاتا ہے، سبزیاں کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، اور اشیائی خوردنی کھاتا ہے، اور پینے کی چیزوں کو پیتا ہے۔ ان کھانے پینے والی چیزوں سے اللہ پاک جسم کے اندر قوت بھی عطا فرماتے ہیں، گوشت بھی عطا فرماتے ہیں، اور پھر ہڈیاں بھی اس کو مضبوط کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے اندر خون بھی بناتے ہیں اور فضلہ پیشاب بھی بناتے ہیں۔ ان کھانے پینے والی چیزوں سے اللہ اپنی قدرت سے ساری چیزوں کو الگ الگ کرتے ہیں۔ قول و براز کا راستہ الگ ہے، ویسٹ کو خارج کرنے کا راستہ الگ اللہ نے رکھا ہے۔ تو میرے دوستو اور بھائیوں، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ پاک ہماری خوراک کا انتظام کرتے ہیں،
کھانے پینے والی چیزوں سے، اور وہ خوراک عین ہماری مزاج کے مطابق، ہماری صحت کے مطابق، ہمارے حال کے مطابق، جو دودھ اللہ ہماری خوراک بناتے ہیں پیدا ہوتے ہی ہمارے لیے، اس کا درجہ حرارت بھی عین ہمارے حال کے مطابق، اس کی غذائیت بھی ہمارے عین ہاضمے کے مطابق، اور جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو پھر اللہ پاک منہ کے اندر دانتوں کی نعمت عطا فرماتے ہیں، کچھ انسان چیز چبانے کے قابل ہوتا ہے، اور زبان کو اللہ پاک نے ایسی استعداد عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر، جیسے انسان نوالا کو ارد گرد بھی کرتا ہے، کبھی ایک سائڈ کے دانتوں کے نیچے، کبھی دوسری سائڈ کے دانتوں کے نیچے، کبھی سامنے والا دانتوں سے کاٹتا ہے، اور پھر اللہ پاک نے منہ کے اندر ہی پانی کا انتظام کیا ہے، پانی کا انتظام اللہ نے منہ کے اندر ہی کیا ہے، منہ کے اندر سے ہی پانی نکلتا ہے، جس سے لقمہ تحلیل ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ نگلنے کے قابل ہوتا ہے، تو زبان کے ذریعے سے بھی انسان نکلتا ہے۔ یہ پانی کو جس منہ کے اندر جاری کر دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ میرے منہ کا پانی خشک ہو گیا، پہلے میں نوالا ڈالتا ہوں، پھر منہ میں پانی ڈالتا ہوں، اور پھر میں نوالا تحریر کرتا ہوں۔ تو زبان کی حرکت نوالے کو ارد گرد کرنے کی یہ کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ اور پانی جو منہ میں اندر اللہ جاری فرماتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے جاری فرماتے ہیں۔ آنکھ کا جو ڈیلا ہے، جو بال ہے، اگر اس کے ساتھ ساتھ لبریکیشن نہ ہو تو اس کے ساتھ مایا نہ ہو، جس سے یہ ارد گرد حرکت کرنے کے قابل بنتا ہے، نہ ہو تو انسان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، جس طرف دیکھتا ہے ادھر ہی دیکھتا رہے گا، آئی بال کو گھما نہیں سکے گا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیج کر بے شمار نعمتوں سے بنایا، جیسے ہمارے بھائی کل فرما رہے تھے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا، بے شمار اللہ کی نعمتیں۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے 360 جوڑ ہمارے بدن پر فرمائے، اس میں بھی آتا ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے، ہر جوڑ کے اندر اللہ نے حرکت رکھی ہے، اگر جوڑ انسان کے سٹف ہو جائے، سخت ہو جائے، جیسے کندھوں کے اندر بازو کے ہلنے کی اللہ نے قوت رکھی ہے، کونی کے ذریعے سے بازو کو ہاتھوں کندھوں تک لے جا سکتے ہیں، موڑ سکتے ہیں کلائیوں کو، اور دستی کو، ہاتھ کی دستی کو بازو سے ہلا سکتے ہیں، انگلیوں کو آپس میں ہلا سکتے ہیں، اور انگوٹھا ایسی نعمت ہے جس کے بغیر چیز کا پکڑنا ہی مشکل ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ جیسے سیدھا کھڑا ہو انسان نیچے لٹک رہے ہیں، ایسے ہی لٹکتے رہے اور انہیں حرکت ہی نہ ہو تو انسان کیسے کھائے، نوالا کیسے توڑے، منہ میں کیسے ڈالے؟ تو ہر نعمت اللہ نے بے شمار عطا فرمائی، بے قیمت عطا فرمائی ہے، اس لیے آتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ہم اور آپ شکر نہیں ادا کر سکتے۔ تو دوستو اور بھائیوں، عالم وطن کے بعد پھر عالم دنیا ہے جس میں ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ پہلے زمانے کے انسان بڑی لمبی لمبی ان کی دنیا کی زندگی ہوا کرتی تھی، بڑا زمانہ ان کا ہوا کرتا تھا دنیا کے اندر قیام کا، ہزار ہزار سال بھی عمر ہوئی ہے۔
جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 1000 سال عمر ہوئی، نوح علیہ السلام کی عمر بہت بڑی ہوئی، سینکڑوں سال کی عمریں ہوا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میری امت کی اوسط عمر 60-70 برس ہے۔ تو 60-70 سال کا زمانہ ہے ہمارا اس دنیا کا، پھر ہم اور آپ اس دنیا سے عالم ہم عالم برزخ میں منتقل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میں اس بات کا اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کس لیے بھیجے گئے ہیں، دنیا سے کیا لے کر جانا ہے، اور ہماری آخری منزل ہے کیا۔ ہر وہ مسافر جو اپنی منزل کو یاد رکھتا ہے اور اس منزل کے اندر کن کن چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، اگر اس کی تیاری کر کے چلتا ہے تو منزل پر پہنچ کر اس کو پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی۔ اور اگر انسان اپنی منزل کو یاد نہ رکھے، اپنے حال کو ہی سامنے رکھے، تو پھر دوستوں مستقبل قریب اور مستقبل بعید اس کا بہت خطرے میں پڑ جاتا ہے، بلکہ پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، یہاں سے ہم اور آپ جب منتقل کیا جائیں گے عالم برزخ میں، جب جسم کے اندر سانس آنا بند ہو جائے گا تو ہمارا اس دنیا کا قیام ختم ہو جائے گا، اور پھر ہمیں قبر کا سامان دیکھنا ہوگا، قبر کا سما ہوگا، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تنہا ہوگا وہ انسان وہاں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہمارے انسانی سفر کی، میرے اور آپ کے ہر فرد کی، مردوں کی، عورتوں کی، دنیا میں سارے آنے والے انسانوں کی، یہ جو منزل ہے دنیا کی، یہ سب سے قیمتی منزل ہے۔ عالم ارواح سے چلے ہیں، عالم سلم میں آئے، وہاں سے عالم بطن میں آئے، اب عالم دنیا میں ہم چل رہے ہیں۔ یہاں سے ہم اور آپ جائیں گے عالم برزخ کے اندر۔ یہ جو دنیا کی منزل ہے ہماری اور آپ کی، یہ ہماری اصل آزمائش کی منزل ہے۔ ماں کا پیٹ عالم بطن جسم کے بننے کے اعتبار سے تھا، اور یہ دنیا کا عالم، دنیا کی منزل انسانیت کے بننے کے اعتبار سے۔ اور قبر میں جب رکھے جائیں گے دوستو، وہاں بھی ہماری ایک زندگی ہوگی، جیسے آج ہماری جسمانی زندگی ہے، قبر کے اندر ہماری روحانی زندگی ہوگی۔ ہمارا جسم ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ہاں، یہ آزمائش کے لیے ساری چیزیں۔ وہاں کتنا لمبا قیام ہے ہمارا اور آپ کا، اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی ذات۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جس کے مفہوم یہ ہے، کچھ چیزوں کی خبر میں نے کسی کو نہیں دی، اس میں ایک یہ ہے، کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ سب اندازے ہیں، کیا سرائیاں ہیں، اصل اللہ ہی جانتے ہیں کل کیا ہوگا۔ پھر موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، جس کو کوئی نہیں جانتا۔ موت کیا ہے؟ اس جہان دنیا سے، عالم دنیا سے عالم برزخ کے اندر منتقل ہونے کا وقت ہے، جس کو موت کہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جیسے یہاں حالات ہیں، قبر میں بھی حالات ہوں گے۔ دنیا میں جسمانی زندگی ہے، مرنے کے بعد قبر کی ہماری روحانی زندگی ہوگی۔ وہاں ایک زمانہ ہم اور آپ گزاریں گے، جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہوئے۔ جب قیامت آئے گی
پھر قیامت قبر کا زمانہ ختم ہوگا، عالم برزخ اس وقت ختم ہوگا، قبر کا زمانہ اس وقت ختم ہوگا۔ ان انسانوں کا جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں چلے گئے، سب سے لمبا زمانہ ان کا ہوگا، اور سب سے کم زمانہ ان کا ہوگا جو قیامت کے قریب آئیں گے۔ جن باتوں کی اللہ نے خبر نہیں دی، ایک بات یہ ہے کہ قیامت کب آئے۔ موت کے بعد کی زندگی کی خبر سارے نبیوں نے دی، اور قیامت کی خبر بھی سارے نبیوں نے دی، آئے گی ضرور۔ کب آئے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے آج صبح یا کل ہمارے بھائی فرما رہے تھے، اسرافیل علیہ السلام جن کے ذمے اللہ نے سور پھونکنے کی ذمہ داری لکھا رکھی ہے، ان کا ایک پاؤں آگے کو ہے، ایک پیچھے کو۔ جیسے آدمی چلنے کی حالت میں ہوتا ہے، اور وہ آلہ جس میں پھونک ماریں گے، جس سے سریلی آواز نکلے گی، ان کے منہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور کان اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے اسے پھونک لگاؤ۔ تو اللہ کا حکم ہوگا تو اسرافیل علیہ السلام پھونک مارے گی اس کے اوپر، اور اس میں سے سریلی آواز نکلے گی، بڑی دلکش ہوگی، سب اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ آہستہ آہستہ اس کی شدت آواز کی تیز ہوتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ آواز کی شدت کی وجہ سے زلزلہ آئے گا، مکان ہلنے لگیں گے، لوگ زلزلے کے ڈر سے نکل کر باہر نکلیں گے۔ اس آواز کی شدت اتنی بڑھ جائے گی کہ سب کے گلو پھٹ جائے، سب متنفس ختم کر دیے جائیں گے، سب جاندار ختم ہو جائیں گے۔ اللہ، پھر اللہ پاک فرشتوں کو بھی ختم فرما دیں گے۔ اسرائیل علیہ السلام جو روحوں کو قبض کرنے کے لیے ذمہ داری اللہ نے ان کو دے رکھی ہے، ان کو اللہ فرمائیں گے تم بھی ختم ہو جا، وہ بھی ختم ہو جائے گی، پھر کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کی ذات، اور حق تعالیٰ شانو پھر آواز لگائیں گے، اللہ اکبر۔ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، اللہ فرمائیں گے للہ واحد، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آدمی اکڑتا ہے، بڑا غرہ کرتا ہے، جیسے قوم نوح، وہ بڑا اصرار کرتے تھے، بڑے متکبر تھے، بہت متکبر تھے، بڑی اپنی بات پر اڑنے والے تھے، اصرار کرنے والے تھے۔ ایسے اور بڑے بڑے لوگ آئے، سب ختم ہو جائیں گے۔ کون ہے ملکوں کا بادشاہ؟ کون ہے جائیدادوں کا مالک؟ کون ہے صنعتوں کا مالک؟ کون ہے تجارتوں کا مالک؟ کون ہے حکومتوں کا مالک؟ تو سب تو ختم ہو جائیں گے۔ کئی برس تک حق تعالی شانو اپنی صفت جباری کو، صفت قہاری کا اظہار www.darsequran.com للہ واحد القہار، آج میری ہی بادشاہ۔ میرے دوست اور بھائیوں، یہ ہماری انسانی سفر کی منزلیں ہیں، پھر ہوگا عالم حشر، اللہ پاک دوبارہ زمین کو بچائیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا، سارے متنفس جہاں ختم ہوں گے، وہاں آسمان بھی ٹوٹ جائیں گے، سمندروں میں بھی آگ لگ جائے گی، کائنات کی بنی ہوئی چیزیں سب ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ پاک
دوبارہ اپنے حکم سے زمین کو بنائیں گے اور پھر دوبارہ انسان سارے اپنی قبروں میں سے مٹی سروں سے جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور سب حق تعالی شانو کے سامنے ہوں گے۔ اس دن دوست اور بھائیوں پھر اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس دنیا کی زندگی کا ہم سے حساب نہیں، اس دنیا کے اندر زندگی کیسے گزار کر آئے ہو، وہ ہوگا حساب کا کتاب کا دن، عالم حشر۔ اللہ روایت میں آتا ہے کہ سب ننگے ہوں۔ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سب ننگے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر حیا نہیں آئے گی، شرم نہیں آئے گی؟ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے اس دن سارے اپنے حال کے اندر اتنے پریشان ہو گئے کسی کو سوجے گا ہی نہیں، سوجے گا ہی نہیں۔ حساب کتاب کا جو پہلا دن ہوگا میرے بھائیوں وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ حساب ہوگا لوگوں کا، امت کے ایک حصے کا حساب ہوگا، انسانوں کے ایک طبقے کا حساب ہوگا، دوسرے طبقے کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ پھر اللہ پاک جن کا حساب ہوگا، جن کا حساب نہیں ہوگا ان کو تو اللہ پاک پہلے ویلے کے اندر ہی حکم فرمائیں گے، فرشتے دھکیل کر ان کو جہنم میں ڈال دیں۔ جہنم ایک منزل ہے جس میں ایمان والے تو جائیں گے پل صراط پر سے گزرنے کے بعد، لیکن جو ایمان والے نہیں ہوں گے میرے دوست اور بھائیوں ان کا کوئی حساب سے پہلے دھکیل کر جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں۔ جہنم اللہ نے اپنا عذاب خانہ بنایا ہے، جہنم انسان اللہ نے اپنا قید خانہ بنایا ہے، جہاں اللہ رب العزت دنیا کے اندر آنے والے انسانوں اور جنات کو اللہ کی نافرمانی پر اللہ نے سزا دینے کا وعدہ کیا۔ وہاں ایمان والوں کو بھی سزا بھگتنی پڑے گی الا ماشاء اللہ، اور سارے غیر مسلموں کو بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا۔ اور جہنم سے سزا بھگتنے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا ایمان والوں کو تو اللہ نکال لیں گے اور ان کو اللہ پاک اپنی نعمتوں کی جگہ، اپنے نیک عملوں کی جزا کی جگہ جنت میں اللہ داخل فرما دیں گے۔ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے جو دنیا میں اللہ کی تابعداری کر کے جائیں گے، مان کر زندگی گزار کر جائیں گے۔ دوست اور بھائیوں ان کے لیے تو آخری ٹھکانہ ہمیشہ کی منزل جہنم ہوگی، آخری منزل ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہ زندگی کی ابتدا ہوگی انتہا نہیں ہوگی۔ اور جو دنیا کے اندر ایمان نہیں لائے ہوں گے ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا، ان کے لیے کوئی نجات نہیں، ان کی بلکہ اذیت اور تکلیف اس عذاب خانے کے اندر جہنم کے اندر بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ الامان اللہ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارا ایک سفر ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم صنعت کار ہیں، ہم کسی دفتر کے ملازم ہیں، ہم کسی منڈی کے تاجر ہیں، ہم کسی دھندے کے کرنے والے ہیں۔ آج ہم باپ کی حیثیت سے ہیں، بھائی کی حیثیت سے ہیں، حقیقت میں ہم اور آپ سارے مسافر ہیں۔ یہ سفر ہمارا چل رہا ہے جب سے ہم عالم ارواح سے چلے ہیں۔ اس وقت دنیا کی منزل میں ہم چل رہے ہیں اور بالانجام یہاں کی منزل ختم ہوگی، قبر میں جائیں گے، حشر میں اٹھیں گے اور پھر اگلی منازل میں ہمیں جانا ہوگا۔
تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس لیے دنیا کی زندگی مختصر ہے لیکن قیمتی بہت ہے. تو اللہ جل جلالہ و نوالہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اسی ذات عالی نے ہمیں دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے، اس لیے اپنی پسندیدہ نظام زندگی اللہ نے جس کو پسند فرمایا کسی قوم کے لیے، کسی زمانے کے لوگوں کے لیے، وہ مبارک اور پسندیدہ زندگی، آسان زندگی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرمائی. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کے زمانوں کے انبیاء علیہ السلام اور رسولوں تک پہنچائے. اللہ کی پسندیدہ زندگی، اللہ کی منشا والی زندگی، جس کو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبیوں تک، نبیوں کے ذریعے سے ان کی امتوں تک پہنچایا، اس مبارک زندگی کا نام دین ہے. جب انسان اس مبارک زندگی پر چلے گا تو اللہ پاک دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب کریں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے ساری انسانیت کے لیے. اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو دو زندگیاں انسان کی بنتی ہیں، ایک موت سے پہلے کی، ایک موت سے بعد. قبر میں جانے سے پہلے کی اور قبر میں جانے کے بعد ساری منزلیں، یہ دو زندگیاں بنتی ہیں. اس لیے ہمارا متکلم بھائی، ہمارا اعلان کرنے والا بھائی، دعوت دینے والا بھائی یہ کہتا ہے، بھائیوں اور دوستوں، میری اور آپ کی، دنیا بھر کے سارے انسانوں کی اصلی اور حقیقی کامیابی اللہ کی اس مبارک نظام حیات کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی. دین زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے جس کو اللہ نے پسند فرما کر کسی نبی کی قوم کے لیے اللہ نے عطا فرمایا. تو دین زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے. تو میرے دوست اور بھائیوں، دین ایسی ایک نعمت ہے جس پر چلنے کے لیے کسی امیر کو غریب نہیں بننا پڑتا، کسی غریب کو امیر نہیں بننا پڑتا، مسافر کو مقیم، مقیم کو مسافر نہیں بننا پڑتا، صحت مند کو بیمار اور بیمار کو صحت مند نہیں ہونا پڑتا، تنگ دست کو مالدار اور مالدار کو تنگ دست نہیں ہونا پڑتا. جس حال کے اندر بھی ہے اسی حال کے اندر اللہ نے، اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے اس کے اللہ نے احکامات عطا فرمائے. اللہ نے احکامات. تو دین زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے. اس لیے بھائی اور دوستو، دین کے اوپر جو چلے وہ کامیاب ہوئے. تاریخ انسانی اس بات کی شاہد ہے. جب سے انسانیت دنیا کے اندر آئی آج تک، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک اور آپ کی بعثت کے بعد بھی، آپ کی بعثت سے پہلے جتنی بھی قومیں اور امتیں آئیں، جو دین پر چلے کامیاب ہوئے، جو دین پر نہیں چلے ناکام ہوئے. جو جتنے دین پر چلے اتنے کامیاب ہوئے، جو جتنے دین پر چلنے سے محروم رہے، قاصر رہے، اتنی ہی وہ کامیابی سے بھی محروم رہے. www.darsuquran.com کس سے بیان فرمائے ہیں قرآن پاک کے اندر حضرات انبیاء علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام اللہ کی خبروں کو، اللہ کے دیے ہوئے دین کو اپنی امتوں تک پہنچانے والے تھے. ان کے ذمہ یہ کام ہوتا تھا کہ دینی زندگی کا عملی نمونہ بھی بنتے تھے اور اپنی امت کو اور اپنی قوم کو اللہ کے حکم کے مطابق، اس دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار بھی کرتے تھے. تو نبیوں کے ذمہ دو محنتیں تھیں، ایک دین پر عمل کرنا اور پھر اپنی امت اور قوم کو
آخرت کی پریشانیوں سے بچانا، اللہ کے غضب اور غصے سے بچانا، اللہ کی ناراضگی سے بچانا، اور جہنم سے ہٹا کر جنت کا راستہ ان کو دکھانا، جو طاعت والا دین والا راستہ ہے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام تیار کیا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیو، اللہ نے جو قصے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، دین پر چلنے کے لیے اللہ نے سب کو مساوی اسباب عطا فرمائے ہیں، سب کو اللہ نے برابر اسباب عطا فرمائے ہیں۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ انسان کو اللہ نے جسم عطا فرمایا ہے اور اس کے اندر مختلف اعضاء عطا فرمائے ہیں۔ دین کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، دین کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ہاتھ بھی عطا فرمائی، آنکھیں بھی عطا فرمائی، دماغ بھی عطا فرمایا، زبان بھی عطا فرمائی، کان بھی عطا فرمائے، ہاتھ پاؤں بھی عطا فرمائے، ہر عضو اللہ نے عطا فرمایا۔ ان جسم کے استعمال کو اگر اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو دین بنے گا، اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کریں گے تو دین نہیں بنے گا، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو اللہ خوش ہو کر دنیا میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے، اور محبتیں بھی عطا فرمائیں گے، انتشار بھی ختم کریں گے، فساد اور قتل و غارت بھی اللہ ختم کریں گے۔ اگر دین نہیں ہوگا تو دوست اور بھائیوں یہ پھر ساری چیزیں جنم لیں گی۔ تو نبیوں کے ذمے ہوتا تھا دین پر چلنا بھی ہے، عملی نمونہ بننا ہے، اور پھر اپنی امتوں کو، قوموں کو دین پر عمل کرنے کے لیے تیار کرتے تھے۔ لیکن امتوں کے ذمے صرف دین پر عمل کرنا ہوتا تھا، امتیں صرف دین پر عمل کرنے کی مکلف ہوتی تھی۔ ہاں البتہ رب اللہ پاک نے اگر کسی امتی نے اپنی امتی بھائی کی مدد کی ہے، دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جس بھی اللہ کی مخلوق نے اپنی جنس مخلوق سے ہمدردی کی ہے، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا ہے، قرآن پاک اس کا تذکرہ کیا، اللہ نے اس کو پسند فرمایا، کیونکہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ جس نے بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کی، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کو پسند فرمایا ہے۔ جیسے سورہ نحل ایک سورت کے اندر آتا ہے، ایک چونٹیوں کی وادی کے اندر سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا۔ ایک چونٹی نے اپنی چونٹی بہنوں سے کہا، اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے آ کر روندی جاؤ، اس لیے کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ تم راستے میں پڑی ہو۔ اللہ نے اس چونٹی کا بھی تذکرہ کیا قرآن پاک۔ تو سورہ یاسین کے اندر انطاکیہ ایک شہر ہے ترکی کا، اس میں ایک نبی آئے، پھر دوسرے نبی آئے، پھر تیسرے نبی آئے۔ اس بستی کے لوگ انبیاء علیہ السلام کی بات کو جھٹلاتے تھے، ان کی بات کو رد کرتے تھے۔ بستی سے ایک کنارے سے ایک آدمی آ کر کہتے ہیں، دیکھو اس نبیوں کی بات سنو اور ان کو نہ جھٹلاؤ نہیں، ان کی بات کو سنو۔ اس نے آ کر انبیاء کی مدد کی تو اس بستی بادل والوں نے اس کو شہید کر دیا۔ اور شہید ہونے والے کے کیا جذبات تھے، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اللہ کو اس کو درج فرمایا۔
ارشاد فرمایا وہ یہ کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے اللہ نے میرا کتنا اکرام کیا۔ تو انبیاء کے ذمے ہوتا تھا دین کی دعوت کا کام کرنا، امتوں کے ذمے صرف عمل کرنا ہوتا تھا، لیکن جس نے بھی اپنی ہم جنس مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کی یا انسان نے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کی، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ تو خیر خواہی دین ہے ہی دوستو، خیر خواہی کا نام۔ تو دوستو اور بھائیو، یہ بات چلتی رہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہاں ایک بات اور بھی تھی، وہ یہ تھا کہ جب انبیاء علیہ السلام اپنی محنت پوری کر چکتے تھے تو اللہ پاک دین والوں کو بچاتے تھے، دین پر عمل کرنے والوں کو، اللہ پر ایمان لانے والوں کو، نبی کی بات کو مان کر زندگی گزارنے والوں کو، گویا دین پر چلنے والوں کو اللہ ان کو بچا لیتے تھے۔ باقی سب کو اللہ پاک مختلف عذاب کی شکلیں بھیج کر ان کی قوموں کو اللہ ہلاک و برباد کر دیتے تھے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی بات آئی، ان کی قوم 950 سال نوح علیہ السلام نے دعوت دی، اپنی قوم کو سمجھایا اللہ کی نافرمانی سے بچو، دن کو بھی رات کو بھی، لیکن اپنی بات پہ اڑے ہوئے تھے، اصرار کرتے تھے، متکبر تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کشتی تیار کرو، میرا عذاب آئے گا پانی کی شکل کے اندر، اپنے ماننے والوں کشتی میں سوار کر لینا۔ سب ایمان والے کشتی میں شامل ہو گئے، داخل ہو گئے، اور کشتی سیلاب آیا، پانی نکلا ہے دوستو اور بھائیوں، ایسی ایسی جگہ سے پانی نکلا جہاں پانی کے ختم ہونے کے آثار ہوتے ہیں۔ پانی نے اپنی سطح بلند کرنی شروع کی، کشتی اوپر اٹھتی چلی گئی، اور نافرمان سارے کے سارے ہلاک ہونے شروع ہو گئے۔ اسی طوفان کے اندر، پانی کے سیلاب کے اندر، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا، بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی، دین کو ماں اور بیٹے نے بھی قبول نہیں کیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تجھ میں سے نہیں، اس لیے کہ اس کا عمل ٹھیک ہے تو جنسی طور پہ تیرا ہی بیٹا، لیکن تیری ولدیت سے یہ نکل گیا، اس لیے کہ اس کا عمل ٹھیک ہے۔ تو دوستو اور بھائیو، اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی ساری نافرمان قوم کو پانی کے اندر بچے 80 یا کچھ زیادہ۔ ایسے ہود علیہ السلام کی قوم کو، نافرمان قوم کو اللہ نے ہوا بھیجی، 7 راتیں اور 8 دن ہوا چلی، اور سب بڑے بڑے جو قدور انسان تھے، سنا ہے کہ ان کے 60 ہاتھ قد تھے، اور ان کا ایک نعرہ تھا، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے، ہمیں بہت طاقت والے۔ ہود علیہ السلام اللہ کے دین پر چلنے کے لیے تیار کرتے تھے، لیکن ہوا چلی ہے دوستو، اتنے قدور انسانوں کو اللہ نے ایسے ہلاک کر دیا، اس ہوا کا عذاب بھیج کر، سب ایسے مرے پڑے تھے جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے پڑے ہوتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، ایک آیت کا مفہوم ہے، بتاؤ ان میں سے کون باقی؟ کوئی نہیں ان میں سے بچا۔ ایسے کسی کو زمین میں غرق کر دیا، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا۔ www.darsuquran.com سنیں اس کے روایت میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط نوجوانوں کی جماعت اٹھاتی، بہت بڑا بات، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک تہمت لگوانے کا انتظام بنایا، اور جس کو تیار کیا وہ اللہ کے خوف سے ڈر گئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا، تم بتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، ڈر گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، زمین کو پکڑ لو اس نافرمان۔ تو قارون کو زمین نے پکڑا،
دخنے زمین میں گھسے، گھٹنے تک گیا، کمر تک گیا، حتیٰ کہ حلق تک گیا۔ جب حلق تک گیا اللہ نے سارا اس کا مال خزانہ اس کے سر پر اس کو زمین میں دسا دیا۔ روایت میں آتا ہے اللہ اکبر، ہر روز وہ اپنے قد کے قدر زمین میں دس رہا ہے۔ سائنسدان جانتے ہیں اور ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں، جب زمین سے یا پہاڑوں سے آتش فشانی ہوتی ہے، آگ نکلتی ہے تو پہاڑ کے پہاڑ پگھل کر پانی بن جاتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں۔ زمین کے اندرونی حصے بہت گرم ہے، اتنے دردناک، اتنے بڑے درجہ حرارت کے حصے کے اندر زمین میں دوبارہ اپنے روزانہ اپنے قد کے بدر رہا ہے۔ آج صبح جہاں ان کا سر تھا، آج صبح جہاں ان کے پاؤں تھے، کل صبح وہاں ان کا سر ہوگا، اپنے قد کے قدر میں، اور قیامت تک دستا ہی چلا جائے۔ ایک خلاصہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا یہ ہے، ان کی قوموں کا، جو دین پر چلے وہ بچے، جو دین پر نہیں چلے ہلاک ہو۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالمی نبی بنایا۔ آپ کے موقع پر اللہ پاک نے فیصلے فرمائے کہ اب قیامت تک نیا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے لیے کوئی آنے والی قیامت تک انسانیت کے لیے کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ یہ دین قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، اور آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کا ہی دین آخر دین ہے۔ ایک تو اللہ نے یہ فرمایا، اور دوسرا اللہ پاک کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام کی قومیں جو دین پر نہیں چلتی تھی، تو نبی جب اپنی محنت مکمل کر چکتے تھے، اللہ پاک ان کی نافرمان قوموں کے لیے مختلف عذاب بھیج کر ان کو نیست و نابود کر دیتے، ان کا صفحہ ہستی سے ان کو ختم فرما دیتے۔ ارشاد فرمایا کہ آپ کی ذات و برکات جب تک موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود ہے، آج بھی ماشاءاللہ آج خطبے کے اندر ہمارے خطیب صاحب نے یہ آیات پڑھی جس کا میں ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان کے اندر زندہ ہیں تو ان کے پر کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جس سے ساری آپ کی امت ہلاک ہو جائے۔ آپ انسان ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کے جانے کے بعد اگر یہ امت استغفار کرتی رہے گی تو جب بھی ان پر کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ ایک تو اللہ کی طرف سے یہ، اور دوسرا اللہ رب العزت نے، اللہ پاک نے جو محنت اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے لی تھی، وہ ساری انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کا مجموعہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ کیونکہ پہلے انبیاء علیہ السلام ایک خاص قوم کے لیے آئے، خاص قبیلے کے لیے آئے، خاص زمانے کے لیے آئے، خاص علاقے کے لیے آئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے طبقات انسانیت کے لیے اللہ نے بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، ساری قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام کی جو محنت طبقاتی ہوا کرتی تھی یا علاقائی ہوا کرتی تھی یا کچھ زمانے کے لیے ہوا کرتی تھی، ان ساری محنتوں کا مجموعہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو اللہ پاک نے جس محنت کے کرنے سے انبیاء علیہ السلام کی جس محنت کے نتیجے میں لوگ ہدایت پر آتے تھے، دین پر چلنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اللہ کی ماننے کے لیے تیار ہوتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے، جہنم کا راستہ چھوڑ کر جنت کا راستہ اختیار کرتے تھے، دوست اور بھائیوں، وہ محنت کرنے کی ذمہ داری اللہ نے امت مسلمہ کے سپرد فرمائی۔ یہ اللہ نے ہماری اور آپ کی ذمہ داری لگائی
یہ تبلیغی جماعت نے ذمہ داری نہیں لگائی. فرد مسلم کے اعتبار سے الگ اللہ نے ذمہ داری لگائی. ہر مسلمان جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میرے دوست اور بھائیو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، مرد ہو چاہے عورت، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی قوم کا رہنے والا، کسی جگہ کا رہنے والا ہو، بشرطے کہ اس کلمے کا اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقرار کرتا ہے زبان سے، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے. دوستو ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری اللہ نے لگائی. پھر اللہ پاک نے بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کی بھی ہماری ذمہ داری لگائی اور فرمایا کہ یہ بہترین امت ہے، سب سے اعلیٰ امت ہے. اس کو انسانوں کی خیر خواہی کے لیے نکالا ہے. یہ اچھائی کی طرف بلائے گی، نیکیوں کی طرف بلائے گی، غلط کاموں سے گویا اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے منع کرے گی اور عام مسلمانوں کی طرف ہم کریں گے. تو دوستو اور بھائیو ہماری انفرادی طور پر بھی ذمہ داری ہے، بحیثیت اجتماعی امت مسلمہ کی بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو میرے دوست اور بھائیو یہ جو ذمہ داری ہے لوگوں کو دین کی طرف چلنے کے لیے تیار کرنا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری محنت طلب ہے. اس ذمہ داری کو انبیاء علیہ السلام نے جیسے ادا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا، اس محنت کو جب ہم آپ کریں گے تو اللہ پاک نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. ہر چیز کا وجود میں آ جانا اس کے سبب کے ساتھ رکھا ہے. اللہ قادر ہے، اللہ کی قدرت پہ کوئی شک نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا. اما حوا کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے پہلو سے پیدا فرمایا. آج کے دور کے نظام کے خلاف مرد میں سے اللہ نے مادہ کو پیدا فرمایا، مرد میں سے اللہ نے مادہ کو پیدا فرمایا. اور آج ہم اور آپ اولاد لینا چاہتے ہیں تو شادی کے سبب کو اختیار کرنا پڑے گا، شادی کے سبب کو اختیار کرنا پڑے گا. لیکن دوستو اور بھائیو اولاد کون دیتا ہے؟ اولاد تو اللہ ہی دیتے ہیں. اللہ جس کو چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں. شادی کو سبب کو اختیار کرنا لازمی ہے. اللہ قادر ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر دیا، پہاڑوں سے پیدا کر دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن دوست اور بھائیو چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی محنت کو لوگوں کے دلوں کے اندر نور ہدایت اتر جائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، دین پر عمل کرنے والے بن جائیں. انبیاء علیہ السلام کی محنت کو اللہ نے سبب کا درجہ دیا. جیسے اولاد اللہ ہی دیتے ہیں، ہدایت بھی اللہ ہی دیتے ہیں. ساری ازدواجی زندگی گزر جاتی ہے، بعضوں کو اللہ بچے ہی بچے دیتے ہیں، بعضوں کو بچیاں دیتے ہیں، بعضوں دونوں مخلوق دیتے ہیں، بعضوں کو ساری زندگی گزر جاتی ہے اولاد نہیں دیتے. www.darsequran.com. تو دوستو اور بھائیو انبیاء علیہ السلام کی مبارک محنت کو اللہ نے ہدایت کے آنے کا، دلوں کے اندر نور ہدایت اتر جائے، اللہ کی معرفت اللہ نصیب فرما دے انسانوں کے دلوں کے اندر، اور دین پر چلنے کا جذبہ بن جائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ بن جائے. نبیوں کی محنت کو اللہ نے سبب کا درجہ دیا ہے. ہدایت اللہ ہی دے، ہدایت اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی. ہدایت صرف بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں. تو اس محنت کی ذمہ داری اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو تمام کی. دین پر چلنے کی ذمہ داری بھی ہے
اور دین کے اوپر لوگوں کو چلانے کی بھی ذمہ داری کا کام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، آج ہم اور آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ جو اجتماع ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم سارے کے سارے اس فکر پر جمع ہو جائیں جس فکر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے، جس فکر پر امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے، اس فکر پر ہم اور آپ سمجھ جائیں۔ وہ فکر کیا ہے کہ ہم بھی جہنم سے بچ جائیں، ہر آنے والا متنفس، ہر آنے والا انسان اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے اور جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ اس فکر پر ہم اور آپ سارے جمع ہیں۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، اس محنت کے اعمال ہیں، ان اعمال میں جب ہم اور آپ لگیں گے تو اللہ پاک اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے لوگوں کے دلوں کے اندر وہ جذبہ پیدا فرماتے ہیں جس سے دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو میں جو بات بیچ میں عرض کر رہا تھا کہ دین پر چلنے کے لیے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے سب کو برابر کے اسباب عطا فرمائے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ نے جسم دیا ہے، جسم کے اعضاء دیے ہیں، اور سب سے اہم حصہ جو انسان کے جسم کے اندر ہے وہ انسان کا دل ہے۔ جو سب سے قیمتی عضو ہے وہ دل ہے۔ انسان دل کی چاہت کے مطابق اپنی نقل و حرکت وجود میں لاتا ہے۔ جو دل چاہتا ہے انسان کرتا ہے۔ جس مجلس میں انسان کا دل چاہتا ہے انسان بیٹھتا ہے، جس مجلس میں انسان کا دل چاہتا نہیں اس میں انسان نہیں بیٹھتا۔ ہاں، دوسری بات یہ کہ انسان کا دل نفع حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، عارضی یا دائمی، اس کی طرف سے بڑھتا ہے اور نقصان کی شکلوں سے بچتا ہے، نقصان کی شکلوں سے بچتا ہے۔ تو بھئی ایک ہے نفع و نقصان موت سے پہلے کا ہے، ایک ہے موت کے بعد کا ہے۔ تو دنیا کی جو زندگی ہے اس کا انحصار میرے دوست اور بھائیوں ہمارا آنے والی ساری زندگیوں کے اوپر یہ اثر انداز ہوتی ہے دنیا کی زندگی۔ اگر ہم دنیا کی زندگی کے اندر دین اسلام کے مطابق گزار کر جائیں گے تو میرے دوستو اللہ پاک ہماری دنیا بھی خیر و برکت سے بھر دیں گے، اور مرنے کے بعد کی آنے والی ساری منزلیں ہمیں ان مناظر کے اندر اللہ ہمیں سرخرو کر فرمائے گی۔ تو دین پر چلنے سے دنیا کی بھی کامیابیاں ملیں گی اور مرنے کے بعد کی بھی ساری کامیابی ملیں گی۔ اس کے لیے بھائی دل کی کیفیت کو ٹھیک کرنا، دل کے اندر سے اللہ کے غیر کو نکالنا، اللہ کی عظمت کو بٹھانا۔ اللہ اتنے بڑے ہیں، جب اللہ کی حکم کو مانیں گے اس ماننے پر اللہ خوش ہو کر ہمیں دنیا میں اللہ کیا عطا فرمائیں گے اور مرنے کے بعد کیا عطا فرمائیں گے۔ اگر اللہ کی مان کر زندگی گزارنے پر اللہ نے کیا انعام رکھا ہے، دنیا میں کیا رکھا ہے، مرنے کے بعد کیا رکھا ہے، تو دوست اور بھائیوں اللہ پاک پھر دین پر عمل کرنا آسان کر دے۔ ایک دوسری بات یہ ہے اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے، اللہ دنیا میں کتنا بے چینی پریشانی کی شکلیں لائیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ نے اپنی نافرمانی پر کیا سزائیں رکھی۔ اچھے عمل کے اوپر کیا جزا ملے گی، غلط عمل کے اوپر، نافرمانی کے اوپر کیا سزا ملے گی۔ دو چیزوں کا دل کے اندر جمع ہو جانا، اسی کا نام یقین ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اچھے عمل کی کیا جزا اللہ دیں گے۔ تو میرے دوست بھائیوں ایمان بنتا ہے ایمان کی دعوت سے، اللہ کی بڑائی کے بول بولنے سے، اللہ کی قدرتوں کو بیان کرنے سے۔ اللہ بہت بڑی کریم ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑی ذات اللہ کی۔ اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات اللہ نے بنائی، آسمان کیسے بنائے؟ ایک تو اللہ فرماتے دیکھ تو نہیں کہ کیسے میں نے آسمانوں کو بغیر سہارے کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھاری بھرکم آسمان، پہلا آسمان 500 سال کی مسافت، پہلے آسمان کی موٹائی 500 برس کی،
اور کس مادے کا بنا ہوا اللہ ہی جانتی ہے. پھر 7 آسمان تہے ہیں، درمیان میں خالی ہے جگہ. ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 برس کی مسافت، ہر آسمان کی موٹائی 500 برس کی مسافت، اور سارے آسمانوں نے گھیرا ہوا ہے. دوستو اللہ پاک کتنے بڑے ہیں. سارے 7 آسمانوں کو اور زمینوں کو اللہ نے کرسی کے ساتھ گھیرا ہوا ہے. سب سے اوپر کرسی، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. تو اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے. دوستو اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے. اس بڑے نے حکم دیا ہے، اس بڑے کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو جب بڑائی کو بیان کریں گے. اور پھر نافرمانی پر کیا سزا دیں گے اس کا خوف پیدا ہو دل کے اندر. تو بس تو انسان عمل کرتا ہے یقین کے بقدر. یقین وہ قوت ہے جس پر انسان کے لیے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے. ایمانی قوت کی بنیاد پر انسان دین پر چلتا ہے، معلومات کی بنیاد پر دین پر نہیں چلتا. معلومات کا اگر مثال دی جائے تو بھائی دیکھ لو، 5ویں کلاس کا بچہ بھی جانتا ہے، آج کل تو چھوٹی نرسری والے بچے بھی جانتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. بڑے تو بدرجولا جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے. تو پڑھتے کتنے ہیں؟ تو میرے دوستوں بھائیوں، اگر انسان کا یقین بن جائے تو اللہ کی ہر نافرمانی سے بچے گا، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرے گا، اور پوری دنیا کے اندر امن آئے گا، فساد ختم ہوں گے، محبتیں ختم ہوں گی. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا بننا دنیا کے اندر ہے. جب انسان بنتا ہے تو پھر پوری دنیا کے اندر امن آتا ہے. انسان کا بننا جہان کا بننا، انسان کا بننا آخرت کا بننا، قبر کا بننا، حشر کا بننا. انسان کا بگاڑ، اللہ اکبر، دنیا میں بھی بگاڑ، آخرت میں بھی بگاڑ. تو بھئی دوستو، یقین کو بنانا، اتنا کم از کم ایمان بنانا ہر مسلمان کی ضروری ہے کہ جتنے اللہ کے احکامات اس کی ذات کی طرف متوجہ ہیں سب کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا. تو انسان اپنے بدن سے اعمال جو نکالے گا اپنے یقین کے بقدر نکالے گا. زبان سچ پر قائم ہوگی ایمانی قوت کی بنیاد پر. اگر ایمان کمزور ہے تو زبان جھوٹ پر استعمال ہوگی. آنکھ صحیح استعمال ہوگی اللہ کے حکم یقین کی وجہ سے. مفتی زین العابدین صاحب کی مدرسے میں ایک بزرگ تھے شیخ الحدیث صاحب، جا رہے تھے بازار کے اندر، موسم کو دیکھنے کے لیے دیکھا موسم بارش کا ہے، آندھی کا ہے، بادل ہے یا نہیں. اوپر نگاہ اٹھائی، ایک چھت کے اوپر عورت پہ نگاہ پڑ گئی. اوہو، فوراً نگاہ چکا لی، اور ساری زندگی اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں. میری نگاہ غیر محرم پر کیوں پڑ گئی؟ ایمان ہے. تو دوستو اور بھائیو، یقین کے بقدر انسان عمل کرتا ہے، معلومات کی بنیاد پر عمل نہیں کرتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 5 وقت کی نماز کا علم تو ہر شخص www.darsuquran.com. یقین کی کمزوری. اس حدیث کے اندر آتا ہے جب زور کی اذان ہوتی ہے تو ایمان والے لوگ اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اور مسجد کی طرف چلتے ہیں. ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک ختم آب ہوتی ہے، اور ایک جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے. ایمان والے. ورنہ دوستو، مسجد کی دکانوں میں سے دکانیں کرنے والے 5 وقت کی اذانیں سنتے ہیں، کتنے نماز کے لیے اٹھ کر جاتے ہیں، ضعف یقین کی وجہ سے نہیں اٹھ پاتے. اس لیے بھائی، اب نماز نہ پڑھنے پر تو بہت سخت سزا ہے، اور نماز میں سستی کرنے پر بھی بہت بڑی اللہ نے سزا رکھی ہے.
کیا آتا ہے؟ جو نماز میں سستی کرتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے اس کو 15 قسم کا عذاب ہوتا ہے۔ نماز میں سستی پڑھتا ہے لیکن سستی کرتا ہے۔ ایک قسم کا عذاب یہ ہے کہ اگر جب موت آتی ہے تو پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی، سستی کرنے والے۔ اور جہاں نماز کے ادا کرنے پر ہر قدم پر اتنی نیکی ملتی ہے، وہاں سستی کرنے پر اور نماز قضا پڑھنے پر اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ نماز قضا کرنے پر کیا ملے گا؟ کیا سزا ملے گی؟ فجر کی قضا کی ہے تو زور تک مارا جاتا ہے قبر کے اندر۔ ہر نماز قضا کرنے پر اگلی نماز تک اس کو مارا جاتا ہے، اور کئی سام مسلط ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ جب مارنے والے اس کو مارتے ہیں تو میت 70 ہا زمین میں دس جاتی ہے۔ صبح شام یہی حال رہتا ہے۔ جب سنتے سنتے اس کی بات کا یقین دل کے اندر آئے گا دوست اور بھائیوں، تو پھر اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہوگا، پھر اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور اللہ کی فرمانبرداری والی چیزوں کو اختیار کرے گا۔ تو میرے دوستو، اتنا ایمان سیکھنا ضروری ہے جس سے اللہ پاک حرام سے بچا لے اور حلال پر لے آئے، اور جتنے احکامات الہیہ ہماری طرف متوجہ ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے ہمیں تیار کرنا۔ تو میرے دوستو بھائیوں، یقین سیکھنا اس ماحول کے اندر آ کر میرے دوستو آسان ہے۔ جس قسم کا ماحول ہوگا ویسی قسم کی اس کی صفات بنتی ہیں۔ فارسی کا مقولہ ہے، اچھوں کی صحبت کے اندر آئیں گے تو اچھائیاں پیدا ہوں گی، اور غلط ماحول کے اندر جائیں گے تو بری چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوں گی۔ ماحول انسان کو بگاڑتا ہے، ماحول انسان کو بناتا ہے۔ اچھا ماحول اختیار کرنا ہے، مسجدوں کا ماحول، اللہ کے گھروں کا ماحول، مسجدوں کا ماحول، فرشتوں کی ماحول۔ مسجد میں آتے ہی انسان بدل جاتا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں نکل کر مسجدوں میں ایمان کے تذکرے کریں گے، انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کریں گے، اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ کریں گے، جنت کے تذکرے ہوں گے، جہنم کے تذکرے ہوں گے، اور اچھے عمل کی جزا اللہ نے کیا رکھی ہے، غلط عمل کی سزا کیا رکھی ہے، اس کو بار بار سنیں گے تو اللہ پاک ہمارے یقین کو مضبوط بناتے ہیں۔ تو ماحول میں نکلنا بہت ضروری ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، ایسی زندگی گزارنا جس سے اللہ کے سارے احکامات پر عمل آسان ہو جائے، اس کے لیے یقین کا بنانا ضروری ہے۔ اور بھائی، اللہ کے احکامات کیا ہیں ہر شعبے کے اندر، اور نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، اس کو سیکھنا۔ اللہ اکبر۔ سارے علم کا احاطہ کرنا ہمارا ذمہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، علماء کی ایک جماعت مضبوط ہونی چاہیے، جو عوام کو جو علم کی ضرورت ہے وہ عوام کو دے سکے، عوام پوچھنے کے لیے آئیں تو ان کو رہنمائی کر سکے۔ لیکن ہر مسلمان کا دیندار بننا ضروری ہے، سارے اللہ کی نواہی سے بچ جائے اور سارے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بن جائے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دیندار بننا ضروری ہے ہر مسلمان۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم خود بھی دیندار بن جائیں، یہ شعبے کے اندر چل رہے ہیں، اور بھائی مرنے کے بعد اور سارے مسلمان دین پر چلنے والے بن جائیں، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ تو اللہ نے دین پر چلنے پہ انعامات بھی بڑے رکھے۔ اب جیسے دین پر چلیں گے، نماز پڑھیں گے، تکبیر اللہ کہتے ہی اللہ اکبر، ہر تکبیر کا اجر دنیا معافیہ سے زیادہ ہے۔ سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، نیکیوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ الحمد شریف پورا نماز کے اندر کھڑے ہو کر پڑھی ہے، پورا قرآن پڑھنے کا اجر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ہر حرف کے اوپر 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ رکوع کیا ہے، صرف رکوع میں جھکنے کا اتنا اجر ہے جیسے اللہ اکبر وزن کے برابر سونا صدقہ کرنے کا اللہ اجر ہے۔ اور رکوع کی تصویر پڑھی، سبحان ربی العظیم کہا ایک دفعہ، تو اللہ پاک چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت کے بدلے اجر فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھا تو جب اتنا، 2 دفعہ پڑھا تو جب اتنا۔ اور پھر جب قومے میں جاتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، تو اللہ پاک
اس نماز پر اپنی رحمت کی محبت نظر ڈالتے ہیں، اور سجدے میں جاتا ہے تو سب سے اللہ اپنا قرب زیادہ نصیب اس کو فرماتے ہیں، جیسے اللہ کی دہلیز پر اپنا سر رگڑ رہا ہے۔ ایک دفعہ سبحان ربی اعلیٰ پڑھا، اور مسلمانوں کی مومن اور مومنات مسلمانوں کی تعداد کے بدلے اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائے ایک دفعہ پڑھنے۔ جب سلام پھیرتا ہے دائیں طرف بائیں، بلکہ اتحیات جب پڑھتا ہے تو صابرین کے مقابلے اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائے، جتنا صابرین کو صبر کرنے پر ملا۔ روایت میں آتا ہے جیسے ایوب علیہ السلام کو اپنی بیماری پر صبر کرنے پر، یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے فراق میں صبر کرنے پر جتنا اجر ملا، تحیات پڑھنے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جب سلام پھیرتا ہے دائیں طرف اور بائیں طرف اللہ سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ جہاں اتنا انعام اللہ نے رکھا ہے وہاں بھی اللہ نماز چھوڑنے پر اللہ نے سزا بھی رکھی۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، یہ تو ہے دین۔ جسم کے اندر سے کوئی بھی عمل ہمارا ایسا نہ نکلے جو اللہ کے حکم منافی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف۔ ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پڑھو۔ اللہ کے ہاں سب سے محبوب زندگی نبی علیہ السلام کی۔ تو میرے دوستو، یہ تو ہے ذاتی طور پر دین پر چلنا، لیکن ہمارے اوپر جو دوسری ذمہ داری ہے، ساری انسانیت کو جنت کا راستہ دکھانا، سب کو حکمت سے، بصیرت سے، یقین سے، وجدان کے ساتھ اللہ کی اطاعت پر تیار کرنا، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو جب ادا کریں گے دوست اور بھائیوں، ہمیں سارے نبیوں کی نسبت نصیب ہوگی، سارے نبیوں کی نسبت۔ اس کے بھی ایک تو نقل و حرکت ہے مقام کی، ایک نقل و حرکت ہے باہر کی، کہ ہم ساری انسانیت کو جنت کی طرف لے جانے کی جو محنت ہے، اس محنت کے کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ محنت کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ ایک قصہ سناتا ہوں۔ برازیل جماعت گئی آج سے کچھ سال پہلے، 7 مہینے کی جماعت تھی۔ وہاں کے مسلمانوں نے کہا یہ 5.5 گھنٹے کی فلائٹ پر ایک جزیرہ ہے، وہاں ابھی تک جماعت نہیں کی، وہاں بھی جانا چاہیے۔ تو جماعت والوں نے ارادہ کر لیا ہم جائیں گے، تو کچھ ساتھیوں نے ارادہ کیا، ساری جماعت نے ارادہ نہیں کیا۔ چلتے رہے، وقت قریب آ گیا واپسی کا۔ امیر صاحب نے کہا بھائی تم نے ارادہ کیا تھا، کہتے اب تو وقت ختم ہو گیا۔ امیر صاحب نے دوبارہ ترغیب دی، ترغیب جب دی تو تیار ہو گئے۔ 4 آدمی وہاں پہنچے اس جزیرے کے اندر۔ اترتے ہی انہوں نے اپنا نماز کا اہتمام کیا، اذان پڑھی، نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک شخص ملا کہ تم لوگ کون ہو؟ اس نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، کیا کرنے آئے ہیں یہاں مسلمانوں سے؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ دعوت دی، ایک اللہ کو ماننے والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والا ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ دعوت دی اس کو۔ وہ ان کی شکلوں کو دیکھ کر پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، پہنی ہوئی ہیں، اور داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور سنت الباس ہے، اور نظروں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اور ایک نماز کا عمل بھی دیکھا انہوں نے۔ اس نے کہا تم ٹھہرو یہاں، میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ کب تک ٹھہرو گے؟ کہتے آدھا گھنٹہ ٹھہر سکتے ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد آیا تو اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر آیا۔ اس کی بیوی بچپن سے اس بات کی تلاش میں تھی، www.darshquran.com مجھے اپنا ہونا ظاہر کر۔ یہ کائنات ایسی نہیں بن گئی، اس کے بنانے والا ضرور کوئی ہے، وہ یہ کہتی تھی، لیکن اللہ کی ذات سے اس کو واقفیت نہیں تھی، دین اسلام سے ناواقفیت تھی۔ اس مرد نے جا کر کہا جن لوگوں کی تم تلاش میں ہو وہ لوگ آج میں نے دیکھے ہیں، چلو ملاتا ہوں جا کر۔ تو دونوں میاں بیوی آ کر مسلمان، اور پھر انہوں نے مسجد بنائی۔ تو امیر صاحب نے یہ سنایا، اور جماعت نے بھی آ کر بتایا کہ جس وقت امیر دوبارہ ترغیب دے رہا تھا کہ جاؤ اس جزیرے کے اندر، اس وقت بھی بچی اپنے رو رہی تھی، اے وہ ذات مجھے اپنا ہونا ظاہر، یہ تو نے دنیا ایسی نہیں بنائی۔ تو دوست اور بھائیوں، جب دین کی محنت ہوتی ہے تو اللہ پاک پھر لوگوں کو توفیق دیتے ہیں۔ دیکھو محنت ہوئی مکہ کے اندر، محنت ہوئی مدینہ منورہ کے اندر،
سلمان فارسی فارس سے اسلام قبول کرنے کے آ رہے ہیں، صہیب رومی روم سے آ رہے ہیں، دور دور سے سلمان فارسی کہاں سے چل کر آئے۔ پھر اللہ پاک درندوں کو بھی ذریعہ بناتے ہیں ہدایت کا، پرندوں کو بھی ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں، کتوں کو بھی ذریعہ بناتے ہیں، جانوروں کو بھی ذریعہ بناتے ہیں ہدایت کا، جب دین کی محنت ہوتی ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، ایک تو ہماری نقل و حرکت ہے باہر کی، 4 مہینے کے لیے جانا، اس محنت کو سیکھنا، اور 7 مہینے سال بیرون کے لیے جانا، ملک کے اندر سال کے لیے پھرنا، تاکہ پوری امت مسلمان کا ہر فرد اس محنت کو کرنے والا بن جائے اور اس محنت کی ذمہ داری اپنے پر سمجھے۔ اور ہمارے اندر اللہ نے استعداد رکھی ہے۔ دیکھو اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کسی قوم کے اوپر میں نے وہ ذمہ داری نہیں ڈالی جس کی وہ استعداد نہ رکھتے۔ ہر شخص پر اللہ پاک نے اس کی استعداد کو ذمہ داری ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے، ہمارے ہر مسلمان مرد اور عورت کے اندر دعوت کا کام کرنے کی اللہ نے استعداد پہلے رکھی، بلکہ قاعدہ قدرت یہ ہے کہ اللہ استعداد پہلے دیتے ہیں، ذمہ داری بعد میں ڈالتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کے اندر یہ استعداد موجود ہے کہ وہ اللہ کے دین کی محنت کرے، لوگوں کو جہنم سے بچائے، جنت کا راستہ اختیار کرے، جنت کا راستہ ان کو دکھائے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اندر استعداد موجود ہے، لیکن میرے دوستو یہ استعداد ہماری فانی چیزوں پر لگ رہی ہے، دکانوں پر لگ رہی ہے، مکانوں پر لگ رہی ہے، تجارتوں پر لگ رہی ہے، ملازمت پر لگ رہی ہے۔ میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن اس کی بقدر ضرورت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ کی اس کی گنجائش نہیں۔ تو ایک تو ہماری باہر کی محنت ہے کہ سال 7 مہینے کے لیے باہر کے ہم سفر کریں۔ مسترات کی نسبت سے کسی زمانے میں 4.5 مہینے 4 مہینے ہوتے تھے، آج کل 3 مہینے کی سفر ہے باہر کے، اور ملک کے اندر سال کے سفر بھی ہیں، ہر سال 4 مہینے کے سفر بھی ہیں۔ لیکن جو بنیادی محنت ہے 4 مہینے لگا کر، سالانہ چیلہ لگا کر، اس محنت کا احساس بیدار ہوتا ہے، اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن اصل محنت اپنے مقام پر کر کے آئی۔ مقام پر جو 5 اعمال ہیں، یہ اصل ہماری محنت کا پیدا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے ملکوں کے سفر نہیں کیے، اپنے اپنے مقام پر محنت کی ہے۔ بڑی مثال نوح علیہ السلام کی ہے، اپنے گھر سے اٹھ کر 7 والوں کے پاس جانا، اس کے بعد اس کے بار بار انہی لوگوں کو پھر رہے ہیں۔ کتنے سال پھرے؟ 950 سال۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 80 یا کچھ سے زیادہ لوگ۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم بھی اپنے گھر سے نکل چلے گئے، روزانہ کی محنت۔ بھائی صاحب فرماتے تھے جو ہی قدم گھر سے باہر نکلا رکھا اس فکر سے کہ فلاں کو دعوت دیں گے، فلاں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کریں گے، وہ زندگی بے دینی والی کو چھوڑ دے، اللہ کی رضا والی زندگی اختیار کر لے، اس فکر سے جو ہی باہر نکلے آپ اللہ کے راستے۔ جب نکل کر چلیں گے، اگر ہمارا مقامی گشت ہے اور اس میں مسجد میں ہو کر دعا کرتے ہیں، آداب بیان کرتے ہیں، پھر جماعت مسجد میں بیٹھتی ہے، پھر گشت کے لیے نکلتے ہیں، گشت میں جب نکلتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، یا اللہ جن بھائیوں کے پاس ہم جا رہے ہیں ہمارے جانے سے پہلے ان کے دلوں کو نرم کر، اپنی رحمت کی طرف متوجہ کر، اپنی رحمت کی طرف متوجہ کر۔ میرے دوستو یہ وہی فکر ہے جس فکر کو حضرات انبیاء علیہ السلام نکل کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا ایک خلاصہ یہ ہے، بے طلب لوگوں کے پاس بے غرض ہو کر جاتے ہیں، بے طلب لوگوں کے پاس بے غرض ہو کر جانا۔ ہم تجھ سے کچھ نہیں چاہتے، ہمارا اجر اللہ کے پاس، تم اللہ کی مان لو، اللہ کو مان لو، بس یہ کہتے ہیں۔ تو جب اس فکر کو لے کر گھر سے جماعت مسجد سے نکلتی ہے، اور پھر کیوں بھائی سارے نبیوں کی نسبت نصیب ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ جو سارے نبی چل کر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر گئے، اور نوح علیہ السلام گئے، ابراہیم علیہ السلام گئے، ہود علیہ السلام گئے، صالح علیہ السلام گئے، یوسف علیہ، سارے نبی گئے، سارے نبیوں کی نسبت نصیب ہوگی۔ اور پھر بھائی کیا کہا؟ بھائی نظریں جھکا کر چلو،
اتنا دور دیکھو کہ راستہ نظر آئے. قرآن کی آیت پر عمل ہوتا ہے, نظریں جھکا کر چلو. غازینا لبسا, ارد گرد راستہ اپنا دیکھو, کہ ہر دیکھی ہوئی چیز کا اثر دیکھو. ہم اللہ کے دھیان کے ساتھ چلیں. موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اس متکبر کے پاس, فرعون کے پاس, وہ سرکش ہو گیا ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں, سنتا بھی ہوں, دیکھتا بھی ہوں. کیا جب وہ جماعت گشت میں نکلے گی اللہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ اللہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ کہ اللہ نہیں بات سن رہے ہوں گے؟ اللہ کتنے خوش ہوں گے میرے بندے کی آخرت بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اور فرمایا کہ میرے ذکر سے اپنے آپ کو غافل نہ کرنا, میرے دھیان کے ساتھ چلنا. سبحان اللہ, پڑھتے رہنا. اور متکلم سے بات کریں گے, ہم اس متکلم بات کرے گا ایک بھائی سے, ہم جتنی دفعہ متکلم بات کرے گا اتنی دفعہ سنیں گے. اور پھر کیا فرمایا, گشت مکمل کرنے کے بعد واپس آؤ گھروں پر, استغفار کرو. استغفار کس بات نے کیا میں؟ انبیاء علیہ السلام کی کام تھا لوگوں کے پاس جانا, چل کر جانا, اور ہم نے بھی اس عمل کیا ہے. جس جذبے کے ساتھ, جس اخلاص کے ساتھ, جس اللہ کے استحضار کے ساتھ, اور جس دل کی کڑن اور فکر کے ساتھ یہ گشت کرنا چاہیے تھا, نہیں کر سکے, یا اللہ تو ہمیں معاف کر. استغفار کریں. استغفار کرتے ہوئے آئیں گے. وہی جب 3 دفعہ آدمی کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الیہ القیوم واتوب الیہ, اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے. ایک گشت کرنا گناہوں کا کفارہ, اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ. اللہ کی معیت ساتھ ہوتی ہے, اللہ ساتھ ہوتا ہے, اللہ دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, اور سارے نبیوں کی نسل نصیب ہوتی ہے. یہ تو عمومی گشت کی بات کی ہے. خصوصی گشت میں اگر اکیلے جائیں گے تو جب بھی, اس لیے کہتے ہیں اکیلے نہ جاؤ, 2 مل کر جاؤ. روزانہ کی محنت, گھر گھر جا کر ملنا, جہاں مل جائے, جب مل جائے, جہاں مل جائے. ہم ملتے ہیں پرانوں سے نہیں. روزانہ کی جو محنت ہے, ہر نئے سے ملنا ہے, ہر پرانے سے, نئے سے, ہر آدمی سے ملنا ہے, ہر بالغ مرد سے ملنا ہے. 2-2.5 گھنٹے جو دیے ہیں, جہاں مل جائے, جب مل جائے. اس 2.5 گھنٹے کی محنت کے اندر جب مل جائے, جہاں مل جائے. گھر میں مل جائے بہت اچھا ہے, دکان پر مل جائے جب اچھا ہے, دفتر میں مل جائے جب اچھا ہے, کسی جگہ مل جائے اچھا ہے. ہم چل کر جائیں گے, انتظار نہیں کریں گے اس کے آنے کا. تو دوست اور بھائیوں, روزانہ نبیوں کی محنت نقل نصیب ہوگی. اور پھر میری دوستو, تعلیم کے حلقے لگانا مسجد کے اندر اپنی حاجت سمجھ کر, جیسے آج تعلیم کے آداب بیان کیے گئے. جب تک نفع سنیں گے نہیں, جذبہ نہیں پیدا ہو حاصل کرنے. اور جب تک اللہ نے نافرمانی پر کیا سزا رکھی ہے سنیں گے نہیں, دل کے اندر اللہ کا خوف بھی نہیں پیدا ہوگا. ایمان کو اللہ نے امید اور خوف کے درمیان رکھا ہے. جو ملنے پر امید ہے, نیک اعمال کے اوپر جو ملنے کی امید ہے, اور غلط اعمال کے اوپر جو ملنے کی سزا ہے, اس کا خوف. سارے تیار ہیں اس کے لیے. ہم عزم کریں, یہ اوقات ہمارے ضائع نہ ہونے پائیں. مقام پر آدمی کی تربیت ہوتی ہے. گشت میں جاتا ہے, دین کی بات کرتا ہے, آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ بڑا دیندار بن کر آ گیا. دیکھتا کدھر ہو جاتے ہوئے, کیا اسی مجلس میں بیٹھتا ہے؟ اصلاح انسان کی مقام پر ہوتی ہے, اللہ کے راستے نکل کر جذبہ بنتا ہے. اس لیے مقام کی محنت کو جہاد اکبر کہا گیا, اور اللہ کے راستے کی نقل کو جہاد اصغر کہا. مقام کی محنت ہم ہر شخص طے کرے کہ جو 5 اعمال ہیں یہ ہمارے اصل ہیں. ہمارے مہینے کا روزہ نہ چھوٹے, ہمارا بیرونی گشت نہ چھوٹے. میرے دوست اور بھائیو, حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, جو گشت میں نکل کر دعا کی جاتی ہے اللہ کے عرش کو ہلا دیتی. بلکہ حاجی صاحب کا معمول تھا, جب ملاقاتیں کر کے آتے تھے, گشتیں کر کے آتے تھے, گھر داخل ہونے سے پہلے کھڑے ہو کر دعا مانگتے تھے. www.darsulquran.com. اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرما دے. اگر کریں گے تو سارا کچھ ملے گا, ورنہ بھائی باتوں سے باتیں بنتی, عمل سے بنتی. یہ سارے اعمال ہیں جو کرنے کے ہیں. اللہ ہم سے, اور ہم اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں
ہم سارے ان اعمال کو کرتے کرتے ہم اس مقصد پر آ جائیں, اس فکر پر آ جائیں کہ جس فکر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مت کر چھوڑ کر گئے. ساری دنیا کے مسلمان اس فکر اور سوچ پر آ جائیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مت کو چھوڑ کر گئے, اور ساری دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر شعبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائے. ہمارا سب کا مقصود ہے. اس کے لیے بھائی ان ماحولوں کو نعمت سمجھ کر, سعادت سمجھ کر, اللہ کا انعام سمجھ کر ہمیں اور آپ کو شرکت کرنی چاہیے. اور اب آپ آئے ہیں, سب سے مشکل گھر سے نکلنا ہوتا ہے. اللہ نے گھر سے نکال دیا, بستر بھی لے کر آ گئے اور خرچہ بھی لے کر آ گئے. دوستو اب اس کا حق یہ ہے کہ ہم خود بھی اللہ کے راستے میں نکلیں, ہمارے ذریعے سے اور لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں. بعض لوگ سہارے کا انتظار کرتے ہیں, بیان ہوتا ہے, بات ہوتی ہے, اس کے بعد تھوڑی سی اگر ترغیب دے دیں گے اللہ قبول. سارے تیار ہیں جی اس کے لیے؟ میں اپنی زندگی کو ہم سادہ بنائیں, زندگی کو سادہ بنائیں, تعیش سے اپنی زندگی کو بچائیں. ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے مقتدیٰ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی کی مثال دیتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو حمص شہر کا گورنر بنا کر بھیجا, ان کے ذمہ کچھ کام لگایا. 1 سال ہو گیا, کوئی خبر نہیں آئی. عمر رضی اللہ عنہ خود تشریف لے گئے. لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا امیر کیسا ہے, آپ کا گورنر کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جی بہت اچھا ہے, لیکن ایک بات ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی دیر سے آتا ہے صبح, ہم اس کے انتظار میں رہتے ہیں. دوسرا کہ دن کو بات سنتا ہے, رات کو بات نہیں سنتا. کچھ لوگوں نے یہ کہا. کچھ لوگوں نے کہا کہ دن میں ایک چھٹی کرتا ہے, مہینے میں ایک چھٹی کرتا ہے, ہمیں تو ہر روز اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو مجلس لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کو غشی پڑ جاتی ہے, غشی پڑ جاتی ہے. یہ اشکالات لوگوں نے پیش کیے. پھر مجلس لگی, امیر بھی موجود ہے, گورنر صاحب, اور امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں. لوگوں سے پوچھا کہ بھئی پہلے تو الگ الگ یہ 4 شکایات ملی, پھر سب سے پوچھا بتاؤ بھئی آپ کو گورنر صاحب سے کوئی شکایت ہے؟ چاروں شکایتیں انہوں نے بتا دی. اس امیر صاحب سے پوچھا کیا بات ہے؟ میرے بھائیو ہمیں سوچنے کی چیز ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم حضور کی زندگی سے اور صحابہ کی زندگی کتنے دور چلے گئے. آج تعیش کے کیا کیا سامان ہمارے پاس ہے. اچھا بھائی تم دیر سے کیوں آتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اور بیوی دونوں ہیں, ہمارے پاس کوئی غلام نہیں ہے. ہم کھانے کے لیے چیز تیار کرتے ہیں, جیسے آٹا تیار کیا جائے, جب پکانے کے قابل ہو جائے تو پھر ہم تیار کرتے ہیں روٹی کو, اور پھر اس کو کچھ دیر لگتی ہے. ہمارے پاس کوئی خادم نہیں, اور ایک ہی روٹی ہم کھاتے ہیں, سارا دن اسی میں گزارا ہے, اس لیے دیر ہو جاتی ہے. اچھا بھائی تم دن کو بات سنتے ہو, رات کی کیوں نہیں سنتے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا معاملہ ہے, میں نے دن ان کے لیے رکھا ہے, رات میں نے اللہ کے لیے. جو دن بھر کام کرتا ہوں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں, یا اللہ فلاں عمل کیا, فلاں عمل کیا, اللہ اگر تو پسند ہے تو قبول کر, اور جو پسند نہیں تو اللہ مجھے معاف کر. اللہ کے سامنے دن کی کارگزاری رکھتا ہوں اور اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں. رات اللہ کے لیے, دن کے لیے. اچھا بھائی چھٹی کیوں کرتے ہو؟ اس نے یہ جواب دیا کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے, اور وہ بڑے موٹے کپڑے کا ہے, اور اس کو میں دھوتا ہوں, مہینے میں 1 دفعہ دھوتا ہوں, اور پھر اس کو رگڑ رگڑ کر نرم کرتا ہوں, سخت ہو جاتا ہے, موٹا ہونے کے لیے سخت ہو جاتا ہے, رگڑ رگڑ کر سخت نرم کرتا ہوں تاکہ پہننے کے قابل ہو جائے. اس لیے ایک چھٹی کرتا ہوں مہینے. میرے بھائیو ہم سوچے ہمارے پاس کتنے جوڑے ہیں. بعض ایسی جوڑی ہے سارا سال نوبت نہیں آتی. دیکھو بھائی
www.darsequran.com जिसकी भी इत्तिबा करोगे कामयाबी को पहुंचे। हमारे मुक्तदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा। आपके घर का खाना क्या था? अफसर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती है, एक दफा मैंने वो चादर जिनकी बिछाते थे चौरा करके बिछा दी। आपने इरशाद फरमाया कि ये क्या कर दिया, चौरा करके क्यों बिछाया? इसकी नरमी उठने में माने। आज हम अपना निजाम देखिए क्या है। देखो भाई, असल को सामने रखेंगे तो फिर हमारे पास बहुत वक्त है, बहुत सरमाया है और खर्च करने के लिए दीन की राहें बहुत हैं। लेकिन दोस्त और भाइयों, अगर तायुश वाली जिंदगी देखेंगे तो भाई तो अल्लाह को पसंद नहीं है। हम अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत पर कुर्बान करें। अल्लाह की मंशा वाली जिंदगी, अल्लाह की पसंदीदा जिंदगी, सादगी वाली, उसको हम इख्तियार करें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। हम सब अज़म करें, हम खुद भी अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे और सारे मजमे को अल्लाह के रास्ते में निकलने की तैयार करेंगे और जमातें बनाएंगे। जितनी हमें हजरात ने हदफ दिया है वो सारी जमातें बनाएंगे। हम अपने मेयार जिंदगी को सादा करें, अपने खाने निज़ाम को सादा करें, अपने लिबास के निज़ाम को सादा करें। सादगी आएगी तो हमारे पास वक्त बचेगा। हमारा दिन रात का वही फिक्रिया बन जाए और हमारी सारी जिंदगी के शोबों के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके आम हो जाए। कुछ करेंगे जी? अब हिम्मत करके फराएं। वो भाई खड़े हो तो इंशाअल्लाह हम नकद 7 महीने साल के लिए निकलें। खड़े हो जाए, अपने अपने इलाकों में नाम लिखाएं, खड़े होकर अल्लाह को अपना हौसला दिखाएं। माशाअल्लाह।